وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے، ایسی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جہنم کے قریب، زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے، سجین جگہ پر اس روح کو قید کر دیا جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، برے لوگوں کے، گناہ گار لوگوں کے، نافرمان لوگوں کے نام اعمال اور روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ سجین کے اندر رکھ کر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنم کی آگ کی گرمائش اور بدبو کے ذریعہ سے اس روح کو قیامت تک عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت روح کی غذا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح کی غذا ہے۔ جب برے انسان پر موت کا وقت آتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس برے انسان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانعام میں بیان فرمایا وَلَوْ تَرَوْا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھتے ظالموں کو جب وہ لوگ موت کی سختیوں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب اللہ کے فرشتے برے انسان کی روح کو جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، روح نہیں نکلنا چاہتی، روح کو معلوم ہوتا ہے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، روح کو معلوم ہوتا ہے مجھے عذاب دیا جائے گا، روح کو معلوم ہوتا ہے مجھ پر اللہ کا غضب نازل کیا جائے گا، جسم کے روئیں روئیں کے اندر جا کر گھس جاتی ہے، تو یہ اللہ کے فرشتے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس روح کو جسم کے ایک ایک روئیں سے، ایک ایک بال سے، ایک ایک جز سے، ایک ایک حصے سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، جب برے انسان کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے، ایسے نکالا جاتا ہے جیسے خاردار سلاخ کو گیلی اون کے اندر سے کھینچا جائے۔ جب اللہ کے فرشتے برے انسان کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں تو جسم پارا پارا ہو جاتا ہے، جسم چھلنی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے فرشتے جہنم کے بدبودار کپڑے کے اندر اس بدصورت اور بد شکل روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہمارے پاس پہنچا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے بتاتے ہیں بد شکل بدبودار روح آپ کے پاس پہنچی ہے، بدبخت روح آپ کے پاس پہنچی ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے، ایسی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جہنم کے قریب، زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے، سجین جگہ پر اس روح کو قید کر دیا جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، برے لوگوں کے، گناہ گار لوگوں کے، نافرمان لوگوں کے نام اعمال اور روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ سجین کے اندر رکھ کر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنم کی آگ کی گرمائش اور بدبو کے ذریعہ سے اس روح کو قیامت تک عذاب دیا جاتا ہے۔ نیک آدمی کی روح جمع علیین کے اندر رکھی جاتی ہے، جنت کی خوشبو کے ذریعہ سے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعہ سے اس روح کو قیامت تک کے لیے راحت اور سکون پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس روح کا تعلق جسم کے ایک ایک ذرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب روح کو سکون پہنچتا ہے، جب روح کو راحت پہنچتی ہے، اس روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جسم کے ایک ایک ذرے کو راحت پہنچائی جاتی ہے۔
جسم کے ذرات دنیا کے کسی کونے کے اندر موجود ہوں، جسم کے ذرات قبر کے اندر موجود ہوں، یا سمندروں کی تہ میں موجود ہوں، یا پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر موجود ہوں، یا جسم کے ذرات زمین کی مٹی میں مکس ہو چکے ہوں، جہاں بھی موجود ہوتے ہیں اس روح کے اس جسم کے ایک ایک ذرے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کو سکون پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سجین کے اندر روح کو رکھا جاتا ہے، جہنم کی بدبو کے ذریعہ سے، جہنم کی آگ کی گرمائش کے ذریعہ سے اس روح کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس روح کو عذاب دیا جاتا ہے، پھر اس روح کے جسم کے ایک ایک ذرے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پورے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ جسم دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی موجود ہو، جسم کے ایک ایک ذرے کو عذاب پہنچتا ہے۔ دنیا کے اندر جسم کے ذریعہ سے روح کو راحت پہنچائی جاتی تھی، لیکن عالم برزخ کے اندر اس کے برعکس ہوتا ہے، روح کے ذریعہ سے جسم کے ایک ایک ذرے کو راحت پہنچائی جاتی ہے یا عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی چیز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، جب برے انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس برے انسان کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ پھر منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، اگر نیک آدمی ہے، نیک آدمی سے سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تو وہ نیک آدمی صحیح صحیح جواب دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب برے انسان سے قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو یہ برا انسان کہنے لگتا ہے، ہاں ہاں لا ادری لا ادری، ہے افسوس ہے افسوس ہے افسوس، مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا۔ اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فَيُفْسَعُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے آدمی کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھا کرو، کیونکہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک جہنم کا گڑھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب یہ انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو برزخ میں پہنچایا جاتا ہے، ان کی روحوں کو علیین میں یا سجین میں رکھا جاتا ہے، عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ یہی علیین اور سجین عالم برزخ ہے، اور قیامت تک عالم برزخ میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور فرعون کی قوم، فرعون کی لشکروں کو صبح بھی جہنم میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ان تمام آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہو چکا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے اندر نیک لوگوں کو راحت پہنچائی جاتی ہے اور برے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے
کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرے۔ مسلم شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر کیا گیا، فرمایا اس طریقے سے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے پروردگار میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں صدیقین، نبیین اور شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت والے دن انہی کے ساتھ کھڑا فرما۔ قیامت والے دن ہمارا حشر صدیقین، شہداء اور صالحین اور نبیین کے ساتھ فرما۔